الرجيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کی توفیق کے ساتھ آج الحمدللہ ہم نے 28واں روزہ رکھا، اور یہ اس ماہ مبارک کی عین ممکن ہے کہ آخری رات ہو اور یہ آخری طاق رات بھی ہو، اور ہم میں سے کوئی شخص بھی اس بات کو نہیں جانتا کہ آئندہ رمضان ہم میں سے کس شخص کی زندگی میں آنا ہے، یہ رمضان کی بہاریں اور برکتیں کس انسان کو نصیب ہونی ہے، کیونکہ بے شمار ہمارے ایسے رشتہ دار، ہمارے عزیز و اقارب، ہماری مسجدوں کے نمازی جو سابقہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھی، روزے رکھے، تراویح کا اہتمام کیا، لیکن آج ہمیں وہ اپنے پیارے اپنے گھروں میں، اپنی مسجدوں میں اور اپنی افطاریوں کے وقت اور اپنی سحریوں کے وقت نظر نہیں آ رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم میں سے جن کے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ ان کا سفر آخرت آسان فرمائے۔ تو میرے محترم ساتھیو، یہ رمضان کی آخری گھڑیاں ہیں، اور ہر بندہ مومن کے دل کے اندر خوشی اور غم دونوں قسم کے جذبات موجود ہیں۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کی، نمازیں پڑھنے کی، تراویح کی، صدقہ و خیرات کی، اعتکاف کی، ذکر اذکار کی، تلاوت قرآن کی، اللہ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی۔ اس پر یقیناً ہمیں بڑی خوشی ہے، اور ہم اپنے رب کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ غم ہمیں اس بات کا ہونا چاہیے، اور ہے بھی، ایک افسردگی ہمارے دلوں کے اندر ہونی بھی چاہیے، دکھ ہمارے دلوں کے اندر ہونا بھی چاہیے کہ اس ماہ رمضان کی قدر کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہیں ہو سکا، روزے کے تقاضے صحیح معنی میں ہم پورے نہیں کر سکے، لیلۃ القدر کی تلاش میں جتنی محنت اور کوشش کاوش ہمیں کرنی چاہیے تھی، یقیناً وہ ہم سے نہیں ہو سکی، لہٰذا ہم اپنے رب العالمین کے سامنے اپنی اس غلطی کا نہ صرف اعتراف کرتے ہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں کہ اللہ یہ جو ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما۔ میرے محترم ساتھیو، اس ساری محنت کا مقصد نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، تراویح کا اہتمام کرنا، اسی طرح اعتکاف کرنا، یہ ساری ہماری کوششیں، ہماری محنتیں محض اس لیے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں اللہ کی رضا مل جائے، اور اللہ کی رضا بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، لوگوں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ کسی بندے سے اس کا رب راضی ہو جائے، اس کا پروردگار اس کی محنت سے خوش ہو جائے، اس سے راضی ہو جائے، اور اسی کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی محنت کی اور اپنے صحابہ کو ترغیب بھی دلائی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، افتقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رات اچانک میری آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بستر پر موجود نہیں ہیں، تو مجھے بڑی تشویش ہوئی کہ رات کے اس حصے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہاں گئے، حجرے میں اندھیرا تھا۔ فرماتی ہے میں آپ کو ڈھونڈنے لگی، ٹٹولنے لگی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے میرا ہاتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدم مبارک پہ لگا، اور تب جا کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی
کہ میں تو سو رہی تھی اور امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے ہوئے سجدے کی حالت کے اندر تھے۔ فرماتی ہے میں آپ کے قریب ہوئی، جب میں آپ کے قریب ہوئی تو میں نے کیا سنا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام رات کے آخری پہر تنہائی کے اندر تہجد کی نماز میں سجدے کی حالت میں، کہ جب انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، آپ اللہ سے کیا دعا کر رہے تھے؟ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، یا اللہ میں تجھے تیری رضا کا، یا اللہ میں تجھے تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ وبمعافاتک من عقوبتک، یا اللہ میں تجھے تیری معافی کا، تیری مغفرت کا واسطہ دیتا ہوں کہ اللہ تو مجھ سے ناراض نہ ہونا، اللہ مجھ سے خفا نہ ہونا۔ اب دیکھیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں تہجد کی حالت کے اندر سجدے میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ کی رضا مانگ رہے ہیں۔ ہمیں بھی اللہ کی رضا اللہ سے مانگنی چاہیے، اور یہ اللہ کی رضا ایک ایسی نعمت ہے، حضرت قاری صاحب موجود ہیں، کہ یہ نعمت اہل جنت کو سب سے آخر میں دی جائے گی، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب جنتیوں کو ساری نعمتیں دے دی جائیں گی تو اللہ رب العزت احکم الحاکمین جنتیوں سے پوچھے گا کہ ارضیتم هل رضیتم، بتاؤ میرے بندو راضی ہوئے کہ نہیں ابھی راضی ہوئے؟ تو اہل جنت کہیں گے یا اللہ سب کچھ تو آپ نے عطا فرما دیا ہے، ہر نعمت تو آپ نے ہمیں عطا فرما دی ہے۔ تو اللہ رب العالمین ارشاد فرمائیں گے انا اعطیکم افضل من ذالک، اے جنتیو میں تمہیں ان تمام نعمتوں سے سب سے زیادہ افضل نعمت نہ عطا کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی بڑے حیران ہوں گے، یا اللہ سب کچھ تو ہمیں مل چکا ہے، ہر چیز تو ہمیں میسر آ چکی ہے، اس سے بھی بڑی کوئی اور نعمت ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس وقت اللہ رب العزت احکم الحاکمین اہل جنت کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائیں گے کہ احل علیکم رضوانی فلا اسخط علیکم بعدہ امدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ فرمائیں گے میرے جنتیوں ان تمام نعمتوں میں سے جو بڑی نعمت میں تمہیں عطا کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ آج سے میں تم سے راضی ہو چکا ہوں، میں تم سے خوش ہو چکا ہوں، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، اب دوبارہ کبھی میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو جب جنتیوں کو یہ اللہ کی طرف سے اعزاز ملے گا ان کی خوشی کی انتہا نہیں باقی رہے گی۔ لیکن میرے محترم ساتھیو، اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں نا، تھوڑی سی محنت کریں، ہم دنیا میں بھی اپنے رب کو راضی کر سکتے ہیں۔ جنت میں تو اللہ کی رضا انشاءاللہ ملنی ہے، اللہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہماری آل اولاد کو، ہمارے ماں باپ کو، ازواج کو، جمیع مسلمانوں کو اللہ وہ نصیب فرمائے۔ لیکن اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اپنے رب کو ہم دنیا میں ہی راضی کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت رجلا یتقلب فی الجنہ، فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ جنت کے اندر ایک آدمی ہے یتقلب، اور وہ جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، جنت میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے، جنت کے اندر خوشیاں منا رہا ہے۔ تو مجھے بتایا گیا کہ اس بندے کی صرف اتنی نیکی تھی، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اس بندے کی صرف اتنی نیکی تھی کہ یہ راستے میں جا رہا تھا، اس نے دیکھا کہ راستے کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو نقصان دہ ہے، اذیت پہنچانے والی ہے، یہ وہاں پہ رکا، دنیا جا رہی تھی لوگ نہیں رکے، یہ وہاں پہ رکا۔ اس نے سوچا کہ مجھے تو نظر آ گئی ہے، ہو سکتا ہے میرے کسی مسلمان بھائی کو، کسی بہن کو نظر نہ آئے، اس کو ٹھوکر لگ جائے، وہ زخمی نہ کہیں ہو جائے، یہ وہاں پہ رکا اور اس نے وہ تکلیف دہ چیز رستے سے ہٹا دی۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین نے اس کی اس نیکی کی اتنی قدر کی، اتنی قدر کی کہ اللہ رب العالمین نے نہ صرف اسے معاف فرمایا، اللہ اس بندے سے راضی بھی ہو گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کو جنت بھی عطا فرمائی۔ تو جنت کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اپنے مسلمان بھائیوں کے راستوں سے رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں، جو اپنے بھائیوں کے راستے کے اندر، اپنے معاشرے کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے جنت نہیں ہے۔ اور اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھیے ہماری بات کا مقصد یہ ہے، یہ ایک روایتی درس نہیں ہے، یہ سبق ہے. یہ ہماری ساری گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا لفظ بول دیتا ہے، ایک ایسی بات اپنی زبان سے کہہ دیتا ہے، اس کی زبان سے ایسا کلمہ ادا ہو جاتا ہے اور اس بندے کو اس بات کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، اس بندے کو اس کلمہ خیر اور اچھے بول کی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں ہوتا، لیکن وہ بات بڑی اچھی ہوتی ہے، اللہ کو راضی کرنے والی ہوتی ہے. کوئی بندہ پریشان ہے، آپ جا کے اس کو دلاسا بھی دے سکتے ہیں. کوئی بندہ دکھی ہے، آپ اس کے ساتھ ہمدردی کر سکتے ہیں. کوئی بندہ پریشان ہے، آپ اسے جا کے حوصلہ دے سکتے ہیں، اچھی بات اپنے کسی مسلمان بہن بھائی کو بتا سکتے ہیں، کسی کی اصلاح کر سکتے ہیں، اللہ کی توحید کا کوئی کلمہ آپ بول سکتے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ اپنی زبان سے کوئی ایسا کلمہ بول دیتا ہے، اس بندے کو بالکل بھی خبر نہیں ہوتی کہ میری زبان سے میرے رب نے کیا کلمہ کہلوا دیا ہے، میں نے کیا بول بولا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیکن وہ بول اللہ کے ہاں بڑا ہی اونچے مقام والا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک بول کی وجہ سے، ایک کلمہ خیر کی وجہ سے، زبان سے نکلنے والی ایک اچھی بات کی وجہ سے یہ فیصلہ فرماتا ہے کہ یکتب اللہ لہ رضوانہ الی یوم یلقاہ. یہ صحیح ترغیب کی روایت ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ایک کلمے سے خوش ہو کے اللہ تبارک و تعالی یہ لکھ دیتا ہے کہ جب تک اب اس بندے کی مجھ سے ملاقات نہیں ہوتی میں نے اس بندے سے ناراض نہیں ہونا. کتنی بڑی بات ہے. اللہ ہماری زبان سے بھی ایسے ہمیں بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری زبان کو ہلاکتوں والی چیزوں سے محفوظ فرمائے. پھر ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اوقات انسان اپنی زبان سے ایک ایسا بول لیتا ہے، ایک ایسی بات کہہ بیٹھتا ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے یہ کیا کہا ہے. ماں سے ناراض ہو گیا، ماں کو ایسی بات کہہ دی. باپ سے خفا ہو گیا، باپ کو ایسی بات کہہ دی. بیوی سے ناراض ہو گیا، بیوی کو ایسا جملہ بول دیا. اسی طرح کسی غریب کے سے ناراض ہو گیا، اس کو ایسا جملہ بول دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انسان اپنی زبان سے ایک ایسا کلمہ بول بیٹھتا ہے، ایک ایسا لفظ بول بیٹھتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. یہ میری زبان سے نکلنے والا بول مجھے کہاں پہ لے کے جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، یکتب اللہ لہ سخطہ الی یوم یلقاہ. اس کی زبان سے نکلنے والا ایک تکبر کا بول، ایک نافرمانی کا کلمہ، ایک فخر اور گھمنڈ، غرور، شرک اور کفر کا بول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ایک بول کی وجہ سے اللہ اتنا ناراض ہوتا ہے، اتنی اللہ کو ناراضگی ہوتی ہے، اس قدر اللہ کو غصہ آتا ہے کہ یکتب اللہ لہ سخطہ الی یوم یلقاہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ لکھوا دیتا ہے کہ اب جب تک یہ میرے پاس پہنچتا نہیں میں نے اس بندے سے ناراض ہی رہنا ہے. یہ نمازیں پڑھتا رہے، یہ بیٹھتا رہے اعتکاف، یہ پڑھتا رہے تہجدیں، یہ کرتا رہے صدقہ و خیرات. اللہ سے آج دعا کریں کہ اللہ اگر آج تک ہماری زبان سے کوئی ایسا بول نکل گیا ہے تو اللہ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرما. ہمارا المیہ پتہ کیا ہے؟ ہم بڑا بولنے کے بعد کہتے ہیں ویسے اللہ ہمیں بڑا بول نہ بلوائے. پہلے بڑا بول دیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں بڑا بول نہ بلوائے. بہرحال میرے محترم ساتھیوں، اللہ رب العالمین سے دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنی سارے ہی معاملات کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. دیکھیے اللہ راضی ہونے پہ آئے تو چھوٹی سی نیکی سے اللہ راضی ہو جاتا ہے، اور اللہ ناراض ہونے کے اوپر آئے زبان کی ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اللہ بڑا سخت ناراض ہو جاتا ہے. وہ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے دو دوست تھے آپس میں، ایک ان میں سے نیک تھا اور دوسرا گناہ گار تھا. وہ نیک جب بھی گناہ گار کو دیکھتا وہ اس کو ذرا ملامت کرتا، ڈانٹ ڈپٹ اس کی کر دیتا.
وہ آگے سے کہتا خلنی و ربی، یار مجھے چھوڑ، میرے رب کا معاملہ. لوگ کہہ دیتے ہیں نا ایسے، تو وہاں پہ خاموشی اختیار کرنی چاہیے، وہاں پہ چپ ہو جانا چاہیے. اصلاح کریں، اس کو ٹھیک کرنے کی ذمہ داری مجھ پہ یا آپ پہ نہیں ہے، ہمارا کام صرف سمجھانا ہے. بہرحال ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس نیک آدمی نے اپنے برے دوست کو کسی بہت بڑے گناہ کے اوپر پایا، اس نے اس کو سمجھایا، اس نے پھر وہی بات کی. اب وہ نیک آدمی کو غصہ آ گیا، غصہ آتا نا انسان کو، غصہ آ گیا تو کہنے لگا اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا. یا اس نے یہ جملہ بول دیا کہ اللہ کی قسم اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان دونوں کی روحوں کو قبض کر کے اپنے پاس بلا لیا. اس نیک آدمی سے اللہ رب العالمین نے سامنے کھڑا کر کے پوچھا اکنت بی عالما، تجھے پتا تھا کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا؟ تجھے اس بات کا علم تھا؟ او کنت علی ما فی یدی قادرا، یا معاف کرنے کا جو اختیار میرے پاس ہے وہ تیرے پاس چلا گیا تھا؟ تو نے کس بنیاد پہ یہ بات کہہ دی کہ اللہ کی قسم تجھے اللہ معاف نہیں کرے گا یا اللہ تجھے جنت میں داخل نہیں کرے گا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس گناہ گار سے اللہ نے کہا تو میری رحمت کی وجہ سے میری جنت میں داخل ہو جا، اور اس نیک آدمی کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا گیا. اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ فرمایا کرتے تھے تکلم بکلمۃ او بقت دنیاہ و آخرتہ، اس بندے نے اپنی زبان سے ایک ایسا بول دیا، ایک ایسا کلمہ اپنی زبان سے کہہ دیا کہ اس کے ایک بول نے اس کی دنیا اور آخرت کو تباہ کر کے رکھ دیا. اس لیے میرے محترم ساتھیو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے ہمیں اپنی زبان کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے. لوگ تو کہتے ہیں نا، موضوع روایات کے اندر بیان کر جاتے ہیں کہ 70 ماؤں سے زیادہ اللہ پیار کرتا ہے. یقین کریں شیخ صاحب ہی بیٹھے ہیں، ہم نے جو دین پڑھا ہے وہ تو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ساری کائنات کی ماؤں کو جمع کر لیا جائے، ان کا پیار محبت، ان کی ممتا شفقت کو جمع کر لیا جائے، ساری کائنات کی مائیں مل کر بھی ان کی محبت اتنی نہیں ہوگی جتنی شفقت، جتنی محبت اللہ رب العالمین کے رحمت کے ایک ادنا سے حصے کے اندر موجود ہے. پھر ہم تو اس رب کے بندے ہیں کہ جو صرف معاف ہی نہیں کرتا، صرف معاف ہی نہیں کرتا. آپ نے دیکھا نہیں ہوگا بعض اوقات ہم کسی کی غلطی کو تو معاف کر دیتے ہیں، تو جب کوئی سمجھائے نا یار دل بھی صاف کرو، تو آگے سے کہتے ہیں مولوی صاحب دل نہیں صاف ہو رہا. معاف میں ویسے کر دیتا ہے، حدیث میں سنی ہے، معاف کر دیا ہے، لیکن بس پتہ نہیں اندر سے دل نہیں میرا صاف ہو رہا، میرا اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، معاف میں نے کر دیا ہے. لیکن جس رب کے ہم بندے ہیں نا، اس کی صفت کیا ہے؟ وَهُوَ الْغَفُورُ. اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا رب ہے نا وہ نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ الودود، وہ اپنے بندے سے محبت بھی کرنا شروع کر دیتا ہے. سارا پچھلا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کر دیتا ہے. تو جب میرے محترم ساتھی ہو ہمارا پروردگار اتنا مہربان ہے، اتنا مشفق ہے، اتنی جلدی راضی ہو جانے والا ہے، تو ہمیں بھی اپنے رب کو راضی کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جتنی جلدی ہو سکے اپنے اللہ کو راضی کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ رب العالمین کا یہ فرمان ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اللہ فرماتے ہیں بے شک میں بہت بڑا بخشنگار ہوں، بہت بڑا معاف کرنے والا ہوں. کس کے لیے؟ اللہ فرماتے ہیں جو شخص توبہ کر لیتا ہے، جو شخص اپنے ایمان کی اصلاح کر لیتا ہے، اس کے بعد نیکی کے رستے کے اوپر آتا ہے، برائی کے رستے کو ترک کر دیتا ہے. اور اگلی جو شرط ہے نا، سب سے مشکل ترین کام وہ ہے ثم اهْتَدَىٰ. پھر توبہ کرنے کے بعد، گناہ سے پیچھے ہٹنے کے بعد، ایمان کی اصلاح کے بعد، نیکی کا رستہ اختیار کرنے کے بعد فرمایا ثم اهْتَدَىٰ. پھر وہ پوری کوشش کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ ہدایت کے رستے کے اوپر گامزن رہتا. اصل کام یہ ہے. اور جو شخص چاہتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو جائے، اسے چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے گناہ کا اعتراف کرے، اپنی غلطی کو غلطی تسلیم کرے. ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنی غلطی کو غلطی بھی نہیں مانتے. یہ تو نبیوں کا وصف ہے، یہ تو انبیاء کی خوبی ہے.
آدم علیہ السلام سے کمی ہوئی، کوتاہی ہو گئی، فوراً سے پہلے کوئی بہانہ نہیں ہے، کوئی عذر نہیں ہے، فوراً سے پہلے اللہ کے سکھائے ہوئے کلمات کیا پڑھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا، یا اللہ قصور ہمارا ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہ غلطی میری ہے، کمی مجھ سے ہوئی ہے، اعتراف کیا اپنے گناہ کا۔ پھر انسان اپنے گناہ پہ شرمندہ بھی ہو، ندامت کو بھی اختیار کرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اعترف العبد ثم تاب اللہ علیہ، جو بندہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اس کے بعد توبہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو بھی ایسے بندے پہ رحم آ جاتا ہے، اللہ کو بھی ایسے بندے پہ ترس آ جاتا ہے۔ انسان اپنے گناہ کو گناہ تسلیم کرے، پھر جو سچی توبہ کرے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ آپ نے قرآن میں حضرت حافظ صاحب سے سنا ہے، اللہ ان کی زندگیوں میں برکت کرے، اللہ ان کی پڑھائی میں، ان کی محنت میں، ان کے تحفیظ میں اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے۔ ان سے آپ نے یہ آیتیں سنی ہیں، توبوا الی اللہ جمیعا، مسلمانوں سب مل کے اپنے رب سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو۔ اور سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی بات، انسان اس گناہ کو چھوڑے۔ یہ نہیں ہے گناہ بھی کر رہا ہے استغفر اللہ بھی پڑھتا ہے، یہ کیا گناہ، یہ کیا توبہ ہے؟ سب سے پہلے اس گناہ کو چھوڑے، پھر آئندہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کرے، پھر اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جائے، اس کے بعد نیکی کا رستہ اختیار کرے۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین کا قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئَاتِهِمْ حَسَنَات، ایسے تائب کے لیے، ایسے توبہ کرنے والے کے لیے اللہ اسے یہ اعزاز عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں پہ نہ صرف معافی کا قلم پھیرتا ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ اتنا مہربان ہمارا رب ہے۔ اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا بندہ رات کو گناہ کرتا ہے نا، اللہ رب العالمین صبح توبہ کے ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ چلو رات کی تاریکی میں گناہ کرنے والا صبح ہی مجھ سے معافی مانگ لے، دن میں مجھ سے معافی مانگ لے۔ فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے وہ مہربان، پھر گناہ ہمارے ہیں، غلطیاں ہماری ہیں، جنت میں جانے کی ضرورت ہمیں ہے، لیکن معاف کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہاتھوں کو پھیلا دیتا ہے تاکہ دن کی روشنی میں گناہ کرنے والا رات کے اندھیرے میں ہی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ لیکن میرے محترم ساتھیوں، بات دراصل میں یہ ہے، ہم اللہ سے توبہ بھی کرتے ہیں، توبہ کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی نکل آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش بھی ہم کر لیتے ہیں، گناہوں سے ہم پیچھے ہٹنے کی پوری تک و دو بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بعض اوقات گناہوں کی ایسی لت انسان کو لگی ہوتی ہے کہ پوری کوشش کے باوجود، محنت کے باوجود، آنکھوں سے آنسو بہانے کے باوجود وہ گناہ اس کی جان نہیں چھوڑ رہے ہوتے۔ آخر وہ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو انسان اور اس کی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہیں؟ کیوں ہم سے سچی توبہ نہیں ہو سکتی؟ علماء نے اس کی کئی جو ہے وہ وجوہات بیان کی ہیں، کئی اس کے اسباب بیان کی ہیں۔ پہلے ہی سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ جو ہم سے سچی توبہ نہیں ہو رہی یا ہم توبہ پہ صحیح طرح قائم نہیں رہ پا رہے کہ ہمیں اس توبہ کی قدر و قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے کہ اس توبہ کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اللہ رب العزت احکم الحاکمین ارشاد فرماتے ہیں کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ان بندوں کو، پھر بھی اللہ یہی کہہ رہا ہے میرے بندوں کو، حالانکہ گناہ گار ہیں ہم لوگ، خطا کار سیاہ کار ہیں، پھر بھی اللہ فرماتا ہے میرے ان بندوں کو آپ کہہ دیجئے جن سے اپنی جان پہ ظلم ہو چکا ہے، وہ میری رحمت سے نا امید نہ ہوں، وہ رب سارے ہی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، سب گناہوں پہ اللہ رب العالمین معافی کا قلم پھیر دیتا ہے۔ پھر جو سچی توبہ کرے، آپ نے سن لیا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ جو انسان اور اس کی توبہ میں رکاوٹ بنتی ہے وہ التسویف ہے۔ التسویف کا معنی کیا ہے؟ سوف اتوب، بس میں جلدی توبہ کر لوں گا، ایک دفعہ ریٹائر ہو جاؤں پھر توبہ کروں گا اللہ سے، ذرا حج پہ ہو جاؤں ایک دفعہ پھر اللہ سے توبہ کروں گا، اچھا رمضان میں توبہ کروں گا، ذرا بچوں کی شادی ہو جائے، یہ میری ضروریات ساری پوری ہو جائیں،
پھر میں ملاوٹ سے یہ 2 نمبر کی کمائی سے باز آ جاؤں گا، اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس قسم کا ذہن رکھ کے توبہ کرنے والا، استغفر اللہ پڑھنے والا بندہ اپنی توبہ کے اندر جھوٹا ہے۔ وہ فرماتے ایک تو ہے گناہ، اور ایک ہے گناہ کے اوپر گناہ در گناہ، توبہ میں تاخیر کرنا، یہ گناہ در گناہ ہے۔ گناہ آج کر رہا ہے اور توبہ کہتا ہے سال کے بعد مانگوں گا۔ غلطیاں اس سے آج ہو رہی ہیں اور کہہ یہ رہا ہے کہ حج پہ جاؤں گا تو ٹھیک ہو کے واپس آ جاؤں گا۔ تو یہ گناہ در گناہ ہے، یہ ایک بہت بڑی خطا ہے۔ اور اس کا علاج ابن قیم رحمہ اللہ نے کیا بیان کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں انسان ذرا قبرستان کی طرف اپنی نظر دوڑائے، بے شمار ایسے لوگ قبرستان میں پڑے ہوں گے جو یہی سوچتے دنیا سے چلے گئے کہ اچھا اللہ سے توبہ کر لیں گے، لیکن توبہ کی انہیں توفیق نہیں ملی۔ میرے ساتھیو، ممکن ہے کہ گناہ کا تو موقع مل جائے، لیکن اگر فوراً ہم نے توبہ اللہ سے نہ کی تو نہ جانے بعد میں توبہ کا موقع ملنا بھی ہے کہ نہیں ملنا۔ اور ایک انسان اپنے دائیں بائیں دیکھے، رشتہ داروں میں، عزیز و قارب میں، اپنے محلے داروں کے اندر، اپنے دوست و احباب کے اندر، اپنے نمازی ساتھیوں کے اندر، کئی ایسے ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے نمازی ہیں، ہمارے عزیز و قارب ہیں جن پر اچانک اللہ کی طرف سے موت آ گئی۔ اپنے گھر سے گئے، بازار گئے، خوشی میں گئے، غمی میں گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اچانک ان کے اوپر موت واقع ہو گئی، توبہ کو ان کو موقع نہیں مل سکا۔ انسان اپنے رب سے ڈرے اور اللہ رب العالمین کے سامنے خائف ہو جائے کہ کہیں اس رب نے میرا بھی نام ان لوگوں کی فہرست میں تو نہیں لکھ دیا کہ جن پر اچانک موت آنی ہے۔ یہ چیز انسان کو توبہ کی طرف راغب کرتی ہے۔ پھر ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی ہے، وہ تھوڑی بہت رشوت لیتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے دفتر میں تو یہاں لاکھوں لینے والے ہیں، وہ کہتا ہے میرا کیا گناہ ہے، اصل گناہ تو یہ کر رہے ہیں۔ یعنی انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے۔ اب بے پردگی ویسے گناہ رہ نہیں گیا، لوگ اس گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور اس سے بڑی رکاوٹ یہ ہے کہ گناہ کر کے انسان خوش ہونے لگے۔ برا نہ منائیے گا، جب انسان اپنی داڑھی کو مونڈ دیتا ہے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری سنت اور یہ مبارک بال جب یہ گٹر کی گندی نالی کے اندر جاتے ہیں، اس وقت کیا کیفیت ہوگی۔ پھر یہ سب کچھ کرنے کے بعد جب اپنا چہرہ انسان شیشے میں دیکھتا ہے، اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اب جو بندہ گناہ کر کے خوش ہو رہا ہے، گناہ کو گناہ نہیں سمجھ رہا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہاں، ایک بندہ ہے، اس کو پتہ ہے میں غلطی کر رہا ہوں، یہ گناہ مجھ سے ہو رہا ہے، یہ کمی میرے اندر موجود ہے، وہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اس کو احساس ہے، امید واثق ہے کہ جس بندے کو اپنے گناہ کا احساس ہے، اللہ اس کو توبہ کی بھی توفیق عطا فرما دے گا۔ لیکن جب احساس ختم ہو جائے نا گناہ کا، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اپنے گناہ کو معمولی سمجھنا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل، کہ جب کسی ایمان والے سے غلطی ہوتی ہے، غلطی ہم سب سے ہی ہوتی ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں۔ نبی علیہ السلام اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، ان تغفر اللہم تغفر جمع، یا اللہ اگر آپ نے معافی کرنا ہے تو اے ہمارے رب ہمارے سارے ہی گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ وہ کون سا تیرا ایسا بندہ ہے جس سے گناہ نہیں ہوتا، سب سے گناہ ہوتے ہیں۔ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے کہ مومن سے جب گناہ ہوتا ہے اس کو یوں لگتا ہے کہ اس گناہ کی سبب، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے سر کے اوپر بہت بڑا پہاڑ کھڑا ہو گیا ہے، یخاف ان یقع علیہ، اور وہ ڈرتا ہے کہ اچانک یہ پہاڑ مجھ پہ گرے گا، اس گناہ کا نتیجہ میری زندگی کے اندر آئے گا، اس گناہ کا وبال میرے گھر کے اندر آئے گا اور میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے۔ اور جو فاجر ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، جب اس سے گناہ ہوتا ہے اسے یوں ہی لگتا ہے کہ بس مکھی بیٹھی اس کو اڑا دیا، اس کا احساس تک ختم ہو جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگو انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، لوگو آج تم ایسے عمل کر رہے ہو، ایسی غلطیاں تم سے ہو رہی ہیں کہ تمہاری نگاہوں کے اندر وہ گناہ، وہ تمہاری غلطی، وہ تمہاری کوتاہی تمہیں ایسے ہی لگتی ہے کہ جیسے ایک بال کے برابر ہے۔ تم اتنے بڑے گناہوں کو بال کے برابر سمجھتے ہو، جبکہ ہم
انہی گناہوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور مبارک کے اندر ہلاک کر دینے والے گناہوں میں سے شمار کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک رکاوٹ ہے۔ پھر ایک بہت بڑی رکاوٹ جو انسان اور اس کی توبہ کے درمیان ہے وہ یہ ہے، اور یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے، بہت بڑی چال ہے، کہ انسان کرے گناہ سمجھے ثواب، کیسے اللہ سے معافی مانگے گا؟ وہ شیطان ہے نا، اس نے بڑی چال چلی ہوئی ہے۔ اس نے سوچا یہ گناہ کرتے ہیں، معافی مانگ لیتے ہیں، اور رب ان کا پہلے ہی معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا ان کا ذہن بدل دو، کرے گناہ سمجھے ثواب، کیسے اللہ سے معافی مانگیں گے؟ اب یہ جتنی بدعات ہو رہی ہیں، خرافات ہو رہی ہیں، لوگ تو اس کو نیکی سمجھ رہے ہیں، نہ وہ اس کو گناہ سمجھیں گے، نہ وہ اس سے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگیں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ اور آخری اور بڑی وجہ برا ماحول ہے۔ بہت سے لوگ ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں، اللہ ہمیں بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دیکھیے ہم دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں، ہمارے اندر بھی کمیاں ہیں، ہمارے اندر بھی کوتاہیاں ہیں، لیکن یہ ساری بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ شاید اللہ ان باتوں سے میری اصلاح فرما دے، اللہ آپ میں سے کسی کی اصلاح فرما دے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے، اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ بعض اوقات آپ نے بھی دیکھا ہوگا، لوگ بڑے دیندار ہوتے ہیں، نمازی ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، حلال کھانے والے ہوتے ہیں، لیکن ان کی دوستیاں بے نماز کے ساتھ ہوتی ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا جوا کھیلنے والوں کے ساتھ بعض اوقات ہوتا ہے، ان کی مجلس ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جو گناہ کے رستے پہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے المرء علی دین خلیلہ، بندہ اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے۔ فرمایا دیکھا کرو تم کسے دوست بنا رہے ہو، نمازی تمہارے دوست ہیں کہ بے نماز تمہارے دوست ہیں؟ حلال کھانے والے تمہارے دوست ہیں یا حرام کھانے والے تمہارے دوست ہیں؟ بہت سے لوگوں نے توبہ کی لیکن اس برے ماحول کو نہیں چھوڑا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ رمضان کے بعد پھر اللہ کے گھروں کو خدا حافظ کہہ کے چلے گئے۔ رمضان گزرا، اعتکاف ختم ہوا، قرآن مجید ایک دفعہ مکمل ہوا، پھر وہ دوبارہ سے پچھلے راستے کے اوپر لوٹ گئے۔ وہ بڑی آپ نے طویل حدیث سنی ہوئی ہے، وہ جس بندے نے 100 قتل کیے تھے، تو اس کو سمجھانے والے نے یہی سمجھایا تھا کہ دیکھ اگر سچی توبہ کرنی ہے نا، یہ بستی اپنی چھوڑ دے، فلاں بستی میں چلا جا، وہاں پہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رہ کے اللہ کی عبادت کر، اور دوبارہ اس بستی میں نہ آنا، اپنے دوستوں کے اندر مت آنا، وگرنہ یہ لوگ پھر سے تجھے برے رستے کے اوپر لگا دیں گے۔ کئی ایسے لوگوں کو ہم جانتے ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت کا رستہ دکھایا، لیکن برے دوست کی بری مجلس نے انہیں پھر سے دوبارہ برائی کے رستے کے اوپر لگا دیا۔ تو میرے محترم ساتھیو، اللہ رب العالمین سے خلوص دل سے میری اور آپ سب کی دعا ہے کہ یا اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ آج تک ہم سے اور ہمارے اولادوں سے، ہماری ازواج سے، ہمارے بہن بھائیوں سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہمیں سے جن کے ماں باپ، بیٹے بیٹیاں عزیز و قارب دنیا سے چلے گئے، اللہ وہ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگ سکے، اللہ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان فوت شدہ جو پیارے ہیں، اللہ ان کے ان گناہوں کو بھی معاف فرما دے جن کی اللہ وہ معافی نہیں مانگ سکے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا گیا، جو سنا گیا، اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کے جو مستقل یہاں کے اپنا درس دینے والے ہیں شیخ مبشر مدنی صاحب، وہ کیونکہ بیمار ہیں، اللہ انہیں مکمل صحت نصیب فرما دے، اور شیخ صاحب کے جو صاحبزادگان نے قرآن پڑھا ہے، اللہ رب العالمین ان کے بیٹوں کو بلکہ ہم سب کی اولادوں کو اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ جیسے ان کے بچے کھڑے ہیں، اللہ ایسی رحمت کر دے، اللہ ایسا رستہ بنا دے ہمارے بچے بھی مصلی پہ کھڑے ہو جائیں، اللہ ہمارے بچوں کو بھی ممبر نصیب فرما دے، اللہ ہمارے بچوں کو بھی دین کے رستے کے اوپر لگا دے۔ جزاکم اللہ خیر احسن الجزاء۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔